السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نماز بھٹی۔ اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ سی ڈی اے کے اندر کیا ہو رہا ہے، شہر اقتدار میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جب ہم نے بات کی، ہم نے جہاں ایک طرف آپ کو بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ نجائز تجاوزات کی مد میں مبینہ طور پر بھتہ وصول کیا جاتا ہے، تو ایک اور بڑا اہم جناب آپ کے سامنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام آباد کے شہریوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ رجب طیب اردگان پل جو ہے اس کی تعمیر میں 3 ارب سے زائد جو ہے وہ رقم خرچ کی گئی، اتنی خطیر رقم خرچ کی گئی، اور 3 ماہ قبل یہ پل جو ہے یہ تعمیر کیا گیا، لیکن اسلام آباد میں ہونے والی جو ہے وہ پہلے ہی بڑی 2-3 دن تک جو 1-2-3 دن تک بارشیں ہوتی رہیں، ان بارشوں نے اس پل کا جو ہے وہ کچا چٹا کھول کر سامنے رکھ دیا، وہ پل بیٹھ گیا۔ جی ہاں، یہ جو ہے کہیں اور نہیں، یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں صرف ایک جو ہے وہ پل کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیگر پل جو وہاں پہ تعمیر ہوئے ہیں، انڈر پاس جو تعمیر ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو پل تعمیر ہوئے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، اس پر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے اس کا آغاز ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پاکستانیوں، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ صرف اس پل کی بات ہی نہیں، جب ہم کنونشن سینٹر کی بات کرتے ہیں تو کنونشن سینٹر پر میں بھی جو کام ہوا ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ ناقص کام جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ انڈر پاس کے حوالے سے اور رجب طیب اردگان پل کے حوالے سے ساتھ یہ ویڈیو بھی آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، تاکہ کل کو چیئرمین سی ڈی اے اور ان کے ساتھ دیگر طاقتور جو کچھ وہاں کے اس سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ میں ان کو آئینہ دکھانے کے لیے ساتھ وہ ویڈیو جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ساتھ چلا رہا ہوں۔ یقینی طور پر سوشل میڈیا پر بھی یہ ویڈیو ضرور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھی ہوگی کہ کس طرح جو ہے وہ اربوں روپے قوم کے جو ہیں ان کو ایک طرف جو ہے وہ کر دیا گیا، اربوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا، اور رزلٹ یہ ہے کہ رجب طیب اردگان جو ہے وہ پل بیٹھ گیا۔ پہلے ہی بارش جو ہے اس نے ثابت کر دیا کہ ناقص مٹیریل کا استعمال ہوا ہے۔ یہی کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو اب تک جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں آ چکے ہوتے، ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہے اس کا اندراج ہو چکا ہوتا۔ بدقسمتی سے یہ ڈی جی ایف آئی اے کی نظروں سے اوجھل ہے، یہ نیب کی آنکھ کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جناب چیئرمین سی ڈی اے صاحب، آپ تو بتا دیں حضور کہ وہ جو ٹھیکیدار ہیں وہ کہاں سے آئے؟ کیا وہ لوکل ٹھیکیدار تھے یا وہ بھی دیگر بہت ساری کمپنیوں کی طرح لاہور سے منگوائے گئے ٹھیکیدار تھے جن کو یہ ٹھیکہ ایوارڈ کیا گیا؟ اور اس پر جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ کس کی بنتی ہے؟ یہ صرف ایک معاملہ ہے، اس ملک میں دیگر اور خاص طور پر سی ڈی اے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کس طرح سی ڈی اے کی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھڑی کی گئیں، اور اس میں جو ہے وہ جنگلات کی جو زمین ہے، وائلڈ لائف کی جو زمین ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ قبضہ کیا گیا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پٹیشن چل رہی ہے اس پٹیشن کے کیا مدرجات ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ لیکن فی الحال یہ ایک چھوٹا سا جو ایک نمونہ ہے وہ میں رکھ رہا ہوں وزیر اعظم کے سامنے، وزیر داخلہ جناب محسن نقوی کے سامنے۔ محسن نقوی صاحب، آپ تو خود میڈیا سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے، آپ کم از کم یہ پوچھیں تو صحیح چیئرمین صاحب سے کہ جناب چیئرمین صاحب یہ کیا ہو گیا؟ یہ 3 ارب روپے ہیں، یہ 3 پیسے نہیں ہیں، یہ قوم کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے، اور یہ شہر اقتدار اسلام آباد جہاں پر سی ڈی اے کہتی ہے کہ جناب ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اگر اسلام آباد کا یہ حال ہے تو ملک کے دیگر حصوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک چبھتا ہوا سوال جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن کے سامنے بھی میں رکھ رہا ہوں، میں یہ سوال جو ہے وہ بلاول بھٹو کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، دیگر سیاسی جماعتوں کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، ان تمام سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان 3 ارب روپے جو ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اور جناب چیئرمین سی ڈی اے صاحب، آپ ذرا اس پر جو ہے وہ بتائیں تو صحیح کہ یہ کس طرح سب کچھ ہوا ہے، کون سا جو ہے وہ ایسی خاص طور پر گدڑ سنگھی تھی کہ ان ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ نوازا گیا؟ اور پاکستانیوں،
یہ وہ حال ہے، کہیں اور نہیں۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں جہاں بارشوں نے بھرم کھول کے رکھ دیا، جہاں بارشوں نے ترقیاتی کام کو جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل عیاں کر دیا۔ اگر اسی کا نام ترقیاتی کام ہے تو کنونشن سینٹر میں کیا ہوتا رہا، اور اسلام آباد کی خوبصورتی کے نام پر کیا ہوتا رہا، انوائرمنٹ میں کیا ہوتا رہا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پروگراموں کا تسلسل جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ فی الحال یہ خاص طور پر رجب طیب اردگان جو پل ہے اس کے حوالے سے میں ایک اہم کیس جو ہے وہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور اداروں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے کم از کم پارلیمان کے اندر سوال ضرور کیا جائے گا۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔